جو آج کا پیغام ہے وہ ہے روحانی محافظت کے بارے میں، اسپرچل پروٹیکشن۔ اس میں ہم چند ایک سوالوں کو ایڈریس کریں گے اور ان کا ببلیکل آنسر۔ روحانی محافظت کن لوگوں کو اور کیسے ملتی ہے؟ کیا روحانی محافظت حاصل کرنے کا کوئی خاص فارمولا، کوئی چلہ، کوئی ورد، کوئی میجک موجود ہے جس کو ہم اپلائی کر کے اسپرچلی پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں؟ لائک چائنیز لوگوں کے پاس اپنے فارمولاز ہیں، انڈینز ہندو لوگوں کے پاس اپنے ہیں۔ گھروں میں آپ کچھ لگا لیں، کچھ چوکھٹ پر لٹکا لیں۔ کئی لوگ اونٹ کی ٹانگ اس کو بھی مانتے ہیں کہ اگر اس کو چوکھٹ پر لٹکا دیا جائے ہمیں محافظت مل جائے، اگر چھری سرہانے کے نیچے رکھ دیں تو بھی محافظت مل جائے۔ کیا ہمیں بھی کوئی ایسا فارمولا دیا گیا کہ بائبل سرہانے رکھ کے سو جاؤ اور آپ محفوظ ہو؟ آپ کے پاس اور آپ کے چوگرد لوگوں کے پاس اس کے مختلف آنسرز موجود ہیں جن کو وہ اپلائی کرتے ہیں، اور موسٹلی وہ سپرسٹیشیس ہیں، توہم پرستی پر مبنی ہیں، ببلیکل فاؤنڈیشنز ان کی نہیں ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی محافظت کو جانیں، ہمیں اپنے دشمن کو جاننا ہے۔ ہمیں محافظت چاہیے کس سے؟ اسپرچل پروٹیکشن کن چیزوں سے ہم کو چاہیے؟ ہمارا دشمن ڈایابولوس، سیٹاناس، شیطان، ابلیس، اس کے بارے میں جب آپ بائبل میں سے پڑھیں گے، نوٹ میتھولوجیز، متس، بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمارا دشمن حقیقی ہے۔ پہلی بات، وہ کوئی مت نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ طاقتور ہے، اس کے پاس قدرت موجود ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ بائبل اسے جہان کا سردار کہتی۔ خداوند یسوع نے خود یہ کہا کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح زمین پر گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اور یوحنا کی انجیل میں غالباً 13واں 14واں باب 15ویں باب، یہاں اس کے درمیان کہیں خداوند نے یہ کہا کہ وہ دنیا کا سردار ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ ہوا کی عملداری کا حاکم اس کو کہا گیا ہے، ڈیمنز کا رولر اس کو کہا گیا ہے، اس کی کنگڈم ہے جس کو ڈارک کنگڈم کہا گیا ہے۔ He have many things، اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ Just imagine and think، اس نے قادر مطلق کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے، سر پر چوٹ کھا کر بھی بیٹھا نہیں ہے، ابھی تک کوششیں جاری ہیں اس کی۔ گھاؤ گہرا ہے، جب کسی فیٹل بیسٹ کو گھاؤ لگ جاتا ہے تو وہ کئی بار زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، سوفٹنس اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اسے یہ بھی پتا ہے میرا انجام کیا ہے، میری عدالت وہ لکھ دی گئی ہے۔ اور اگر آپ اس کی اوریجن کو پڑھیں تو وہ نہ صرف فرشتہ بلکہ سایہ افکن کروبی فرشتہ ہے۔ آرک اینجل ایک اس کو کہا گیا ہے، اور پھر مائیکل کو بائبل میں کہا گیا۔ Only 2 angels ark angels، چیف اینجل، مقرب فرشتہ۔ حزقیل کی کتاب، یسایہ کی کتاب اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ ایوب کی کتاب میں خدا کے بیٹوں کے درمیان چلا گیا ہے، اور یہاں تک بھی کہ یہ دیکھیں، یہ فرشتہ ہے، فرشتہ اپنی اوریجن نہیں کھوتا، اس کی ذات فرشتہ ہے، جیسے ہماری ذات انسان ہے، اس کی ابھی بھی وہ فرشتہ ہے، چاہے گرایا گیا فرشتہ ہے، لیکن ہے وہ اینجل۔ سو کیپ دیٹ ان یور مائنڈ، اس کے پاس پاور ہے، ریئل تھریٹ ہے یہ۔ اس کو تشبیہ دی گئی ہے سانپ کے ساتھ، اژدہے کے ساتھ، شیر ببر کے ساتھ۔ بیسٹ ہے وہ، جس کے اندر زہر ہے، کاٹتا ہے، پھاڑتا ہے،
دیکھے کہ کس کو پھاڑ کھائے، ہلاک کرتا ہے، چور اسے کہا گیا ہے. سو دیر از ریئل ڈینجر موجود ہے جس سے ہم کو پروٹیکشن چاہیے. اس کو ہم نکار نہیں سکتے. اب دو قسم کی انتہائیں موجود ہیں، ایکسٹریمز موجود ہیں. کون کون سی؟ پہلی ایکسٹریم یہ ہے، ہم مینی ٹائم ابلیس اور اس کی بد ارواح کو حد سے زیادہ توجہ دیتے ہیں. اینڈ یو نو دیٹ کہ ابلیس توجہ کا ہی تو بھوکا ہے، وہ آپ کی اٹینشن ہی تو چاہتا ہے. اس کے لیے وہ بڑے مکار ہوشیاری کے ساتھ حربے اپناتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری توجہ مسیح سے ہٹ کر، کلام سے ہٹ کر بد ارواح کی طرف زیادہ لگ گئی ہے. میں ان کو زیادہ توجہ دیتا، ان کی زیادہ سنتا، ان کی طاقت پر زیادہ غور کرتا ہوں. اور اس قدر آپ توجہ دیتے ہیں، آپ خوف کا، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کا پیس جاتا رہتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور یہی تو وہ چاہتا ہے، یہی تو اس کا پرپس ہے. ایک ایکسٹریم یہ موجود ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ کوئی شیطان نہیں، کوئی بدنما نظر نہیں ہوتی، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک یہ ایکسٹریم موجود ہے، کچھ نہیں ہوتا، شیطان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. بالکل ہی سرے سے نکار دینا اس کے وجود کو، اس کی ڈیوائسز کو، اس کے ٹرکس کو، ان پر دھیان ہی نہ دینا. دیٹ از آلسو ڈینجرس تھنگ. یہ بھی ایکسٹریم غلط ہے. آپ کے چوگرد اگر خطرہ ہے تو ببلیکلی آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہے. کیسے اس سے محفوظ ہونا ہے، کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے. تو آئے ہم بائبل میں سے دیکھیں کہ ہماری روحانی محافظت کیا ہے اور کس میں ہے. آئے شروع کرتے ہیں مقدس ایوب سے. بائبل کا یہ بہت ہی خوبصورت کردار، بہت کچھ ہم اس سے سیکھتے. اور اس کی کتاب میں شیطان کے بارے میں بہت کچھ پہلے چیپٹر میں ہی بیان کر دیا گیا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے جہاں شیطان کو کافی کھل کھلا کے پیش کیا گیا ہے. اس کے لیے مصنف یہ لکھتا ہے، آئی ڈونٹ نو کون مصنف ہے، کئی کہتے ہیں یہ موسیٰ نے بھی لکھی ہے. اس کو موسیٰ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، ایوب کی کتاب کو. لیکن لکھنے والا یہ لکھتا ہے، سب سے پہلے وہ اس کی دولت اور دنیاوی مرتبے کی بات نہیں کرتا. پہلی آیت میں لکھا ہے، اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. کیا اس کے بارے میں بیان کیا گیا؟ وہ شخص کامل اور راست باز اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا. باقی باتیں بات کی ہیں. اس کی دولت کا بیان، اس کی پروسپیرٹی، خدا نے کتنے اس کو بیٹے دیے، کتنی بیٹیاں دیں، کیا مال اسباب اس کے پاس تھا، اس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے. وہ راست باز، خدا سے ڈرتا. جب آپ اس کی کتاب کو پڑھیں گے تو خدا نے ایسے ہی اس کو راست باز ڈکلیئر نہیں کر دیا تھا. وہ اپنی شخصی زندگی میں راست باز، اپنی خاندانی زندگی میں راست باز اور اپنی سماجی زندگی میں راست باز. شخصی زندگی کے لیے ایک وہ بیان دیتا ہے. 31 باب پہلی آیت، میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نگاہ کروں. Is that not very personal kind of thing? Covenant eye.
میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ عہد کر لیا ہے. ویری پرسنل تھنگ. خاندانی زندگی میں ہر ایک کے شمار کے مطابق قربانی چڑھاتا جب ضیافت کے دن پورے ہو جاتے، اور کہتا شاید اپنے دل میں انہوں نے خدا کی تکفیر کی ہو. سماجی زندگی 31 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میں نے محتاج سے اس کی مراد روک رکھی ہو یا ایسا کیا کہ بیوہ کی آنکھیں رہ گئی ہوں. خدا نے جب اس کو زندگی کے تینوں حصوں میں چیک کر لیا تو اس کے بعد آسمان پر فرشتوں کے سامنے، شیطان کے سامنے، اور جو گیدرنگ وہاں پر موجود تھی ان کے سامنے خدا یہ کہہ پا رہا ہے. اپنے دشمن کو ایسے کہنا، خدا نے خود ہی شیطان کے ساتھ کنورسیشن کا آغاز کیا. خدا خود ہی سب کچھ کر رہا تھا. شیطان کی کیا جرت کہ خدا کی حضوری میں جا کر منہ کھولے اس کی اجازت کے بغیر. خدا نے پوچھا، خداوند نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. زمین کو وہ اپنا مانتا ہے نا، اس میں سیر کرتا ہے، وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، ریسٹ نہیں ہے اسے. شیطان عمری پریزنس نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اس نے اپنا نیٹ ورک ایسا بنا رکھا ہے کہ ہر جگہ کی خبر رکھ سکے، کبھی یہاں کبھی وہاں بیٹھتا نہیں ہے. اس نے اپنی کنگڈم چلانی ہے. خداوند نے شیطان سے کہا، خود ہی کہا، تو نے میرے بندہ، کیا یہ بندہ ہے میرا، خادم ہے میرا. اب دیکھ لیں پروٹیکشن کس کے ساتھ ہوتی ہے، کس کو باڑ ملتی ہے. کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کوئی امیر نہیں ہے. اتنی دولت جس کے پاس ہو، اس کے پاس تو نے دیکھا 7,000 بیڑے ہیں، 3,000 اونٹ ہیں، 500 جوڑی بیل ہیں. کیا تو نے اس کی دولت پر غور کیا؟ میں نے اس کو دی ہے، دیکھ میرے پاس کتنی برکت ہے. کیا خدا نے کہا؟ خدا کس بات پر فخر کرتا ہے؟ میرے بندہ ایوب کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو. یہ دو باتیں نہیں، ایک ہی ہیں. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بدی سے دور رہتا ہے. اب شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان نے خداوند کو جواب دیا، ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے. اس نے یہ نہیں کہ کوئی نہیں ڈرتا ڈرتا تھے، میں نے ویکھیا ہے پرسنل ہوئے تے دھیان ہی نہیں رکھدا کی ویکھنا کی نہیں پہ ویکھدا، گھومتا پھرتا رہتا ہے نا. اس کو کوئی بات ہی نہیں ملی. تو اے خداوند بڑا فخر اس پر کر رہا ہے، یہ دیکھ اس کی ویڈیو، یہ دیکھ فلاں وقت تھا کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ کر رہا تھا. خدا نو پتا سی کہ چاروں خانے ایوب فٹ ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کامل اور راست باز کوئی شخص ہے، اس نے اقرار کیا یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے. بات کو بگاڑ دیا. کیا تو نے اس کے، پہلی بار کس کے گرد ہے؟ اس کے اور اس کے گھر کے گرد، دوسری بار اور تیسری بار، اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے. اب باڑ کس کے چوگرد ہوتی ہے؟ کون پروٹیکٹڈ ہوتا ہے؟ شیطان نے یہاں پر اقرار کیا ہے کہ باڑ ہے، میں اس کے چوگرد نہیں جا پاتا، میری رسائی اس تک نہیں ہے. جو کچھ اس کا، اس کے گھرانے کا ہے، وہ سب کچھ تیری وجہ سے محفوظ ہے. جب ایوب اپنے بچوں کے لیے قربانی چڑھاتا، میری بائبل میں تو یہ نہیں لکھا، شاید آپ میں لکھا ہو تو مجھے دکھا دیجیے گا.
کیا کبھی وہ دعا کرتا ہے ان کو پروٹیکٹ رکھ؟ بھاڑ اس نے مانگی ہو، پوری اپنی کتاب میں کہیں مانگی، کہیں ہے تو مجھے دکھائیے گا، شاید آپ کی بائبل میں لکھا ہو، میرے پاس تو نہیں لکھا۔ اس نے مانگی بھی نہیں لیکن اس کو پھر بھی ملی۔ وائے؟ وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا، خدا کا بندہ وہ۔ یہ راست بازوں کی برکت ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، کامل طور سے ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ۔ یہ نہیں اپنی پرسنل زندگی تھوڑی جی اپنے لیے رکھ لی، جب کوئی نہیں دیکھتا اب میرا ٹائم ہے، یہ اس میں جو چاہے کر سکتا ہوں، دل میں ریونج ہے، میرے دل چاہیے نا، کٹ کے رکھے کسی نو کی پتا۔ اس کی ساری لائف، کامل کا مطلب یہ ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ، خدا کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ سماجی زندگی میں وہ سوشل جسٹس کا دھیان رکھتا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں، اپنے وقت کا وہ بل گیٹ ہے۔ اہل مشرق میں اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ خدا نے اس لیے نہ صرف اس کے چوگرد بلکہ اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے، دیکھیں باڑ کی وسعت تو ذرا چیک کریں، کتنی باؤنڈریز ہیں، ایک تو اس کے چوگرد، پھر گھر کے چوگرد، اور پھر جو کچھ اس کا، یعنی اس کا مال اسباب، نوکر چاکر۔ میں کہتا ہوں راست باز اپنے گھر میں ڈوگی بھی رکھ لے اور اس سے اس کو پیار ہو جائے، خدا اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ راست باز کی بلیسنگ ہے، مانگنی نہیں پڑتی۔ جب راست باز خدا کے حضور میں ہوتا ہے تو جو برکات اس پر آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کے گھرانے پر بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، خدا کہتا ہے جا داؤد تیری خاطر تیرے گھرانے میں برکت، میں نسلوں کا خدا ہوں، تیرے بیٹے بیٹیوں کو بھی برکت، صادق کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، تیرے بچیاں میں کوئی ہاتھ نہیں لائے گا، سارے دی ذمہ داری میں۔ خدا نے اجازت دی، جا سب کچھ اس کا تیرے ہاتھ میں، تو دیکھیں اس نے کیا حال کیا، اتنی پاور اس کے اندر ہے۔ بلیورز، اگر ایک دن بھی خدا کی محافظت آپ سے دور ہوئی تو شیطان آپ سے اتنی نفرت کرتا ہے، آپ کا یہی حال کرے گا جو ایوب کا کیا ہے۔ ابھی تو اسے آپ تھوڑے تھوڑے خود شگاف دیتے ہیں، آپ خود موقع دیتے ہیں تو وہ یہ کر لیتا ہے، ادروائز وہ یہ بھی نہ کرے جو آپ کے ساتھ اکثر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ اب شیطان نے اس کے مال اسباب کے چوگرد سے پہلی بار توڑی۔ لکھا ہے پہلے باب میں ہی، سارا اس کا مال اسباب وہ چرا لیا گیا، آسمان سے آگ نازل ہوئی، بیٹے بیٹیاں ایک ہی گھر میں ہلاک ہو گئے، لیکن ایک بار تھی جو وہ کبھی نہیں توڑ پایا، اس کی باڈی بھی بیمار ہو گئی، ایک بار تھی اس کی نجات کے گرد، خدا کے ساتھ اس کے ریلیشن کے گرد، اس کے اطمینان کے گرد جو سپر نیچرل ہوتا ہے، آسمانی شادمانی۔ اکثر ابلیس یہ ساری باڑیں توڑ لیتا ہے، لیکن اگر تو حقیقی ایماندار، اگر تو حقیقی راست باز، اگر تو 100% خدا کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ، تو یہ باڑ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی، نہ۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ جو روحانی محافظت کے بارے میں بات کرتا ہے، زبور 91۔ بڑا یہ زبور
پسند ہے لوگوں کو، زبانی یاد ہوتا ہے، لیکن کاش اس کے میننگ اور اس کی امپلیکیشن بھی ہماری زندگیوں میں ویسے ہی ہو۔ اس میں روحانی محافظت کی بات کی گئی ہے۔ روحانی محافظت ہمیشہ 100%، اس میں بالکل بھی تبدیلی نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے پہلی ہی آیت سے؟ حق تعالیٰ کے پردہ میں کیا کرتا ہے؟ رہتا ہے۔ ہفتے بعد وزٹ نہیں کرتا، جب ٹائم ملتا ہے تب نہیں جاتا، وہ سکونت کرتا ہے۔ جو قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے، پرماننٹ ریزیڈنس اس نے بنا لی ہے۔ آؤن جان ہفتے بعد اس سلامدانیوں نے رکھی۔ خدا کی حضوری میں وہ رہتا ہے۔ حق تعالیٰ کا پردہ از اے پریزنس آف گاڈ۔ خدا کا سایہ، خدا کی حضوری کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ قادر مطلق کا سایہ ہی کافی ہے ایمانداروں کے لیے۔ وہی ایمانداروں کی زندگیوں میں ہو تو نیچے والی ساری برکات یہ اس شخص کی مبارک حالی ہے جو خدا کی حضوری میں سکونت پذیر ہو چکا ہے۔ اس نے پرماننٹ ریزیڈنس بنا لی ہے۔ گنتی 23واں 24واں باب۔ بلام اسرائیل پر لعنت کے لیے بلایا گیا۔ ایک بار لعنت کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو پائی۔ دوسری بار کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو پائی۔ تیسری بار کوشش کی، پھر بھی نہ ہو پائی۔ آخر کار بلانے والا بلق بن باور اپنے ہاتھ پیٹنے لگ گیا۔ میں نے تجھے لعنت کے لیے بلایا تھا، تو برکت دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا 23 باب کی 23 آیت میں، یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے۔ نہیں لعنت کر پایا تھا۔ کیا بات تھی؟ بلیورز، مومنین، خادمین، خادمائیں، آپ کی بائبل کیا کہتی ہے؟ کیا لکھا تھا؟ کہ خدا ان کی لشکرگاہ میں موجود ہے۔ خدا ساتھ ہے، آگ اور بادل کے ستون میں دن اور رات ان کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ بیابان کے خطرے کتنے، حیوانوں کے خطرے، اسپرچل ڈینجرز، بالام، انسان، سب سے قادر مطلق نے حفاظت کی۔ اور یہ کہا جاتا ہے، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ زبور موسیٰ نے لکھا ہے۔ جب کسی زبور کا سرنامہ نہ دیا گیا ہو تو اس کو پچھلے زبور کے ساتھ ہی نتھی کیا جاتا ہے۔ پچھلا زبور 90 سام وہ موسیٰ کا ہے۔ اور کہا جاتا ہے جب موسیٰ خدا کے خیمے میں پہلی مرتبہ داخل ہوا، خدا کی حضوری اس کا عبر چھا گیا۔ اس کی حضوری کی مبارک حالی میں اس میں سے یہ سونگ نکلا۔ موسیٰ شاعر بھی تھا، اس نے پروٹیکشن فیل کی، I am protected۔ اور پھر اس نے یہ باتیں لکھی، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، سوچوں گا نہیں، صرف فیل نہیں کروں گا، میں کہوں گا، وربلائز کروں گا، I will speak out۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگر وہ میری حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر میرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے، قلعہ ہے، وہ میرا خدا ہے۔ خدا تے اوہی جدے تے توکل ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ میں اس پر ٹرسٹ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اب وہ سب کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ سیاد کے پھندے، مہلک وبا، رات کی ہیبت، دن کو اڑنے والے تیر، وبا جو اندھیرے میں چلتی ہے، اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے، ٹھیس لگنے والے پتھر سے تجھے بچائے گا۔ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ان سب سے وہ شخص جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے،
اس کو حفاظت ملتی ہے۔ داؤد کی خدا نے حفاظت کی، ساؤل نے قاصد بھیجے، سپاہی بھیجے، پکڑ کر لاؤ۔ سیموئیل کے پاس وہ ٹھہرا ہوا تھا، نبی نبوت کر رہے تھے، پکڑنے والے ان پر بھی روح نازل ہو گیا۔